إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تمام تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس نے آسمان و زمین بنائے، پیڑ و پہاڑ بنائے اور آسمان و زمین کے درمیان ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور عزیز بچوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے صلہ رحمی کے تعلق سے یا رشتہ داری کے تعلق سے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کے ذریعے سے ہمیں پیدا کیا۔ اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک ماں اور باپ کے ذریعے سے، ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو، اور تم میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت والا انسان وہ ہے جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری جگہ پہ اپنے رشتہ داری نبھانے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں یہ پتہ کر لینا بہت ضروری ہے، جان لینا بہت ضروری ہے۔ صلہ بدلہ دینے کو کہتے ہیں،
یعنی بہترین اچھا سلوک کرنے کو کہتے ہیں. اور رحم مادر سے یعنی ماں کے پیٹ سے ہی جو رشتہ شروع ہو جاتا ہے اسی کو رحمی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس کا رشتہ اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے. اس کے ماں باپ کا رشتہ اس سے جڑ جاتا ہے, اس کے بھائیوں کا اور بہنوں کا رشتہ اس سے جڑ جاتا ہے, ماں باپ کے بھائی اور بہن کا رشتہ اس سے جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک خاندان, ایک کنبہ, قبیلہ بنایا تاکہ ایک انسان آپس میں دوسرے کو پہچانے. تو اس آیت کے ذریعے سے جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, کیونکہ ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا جو رشتے کو جوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں, اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور آخرت میں برے حساب سے ڈرتے ہیں. تو مومنین وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے جو رشتہ ان کے تعلق سے بنایا ہے, جو اللہ رب العالمین نے ان کا رشتہ جوڑا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور کیا ہے, اللہ رب العالمین سے خوف کے ذریعے سے زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ پہ ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, جو رشتہ توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تم لوگوں سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اقتدار عطا کرے گا تو تم کیا ہے زمین میں فساد مچاتے پھرو گے اور رشتے کو کاٹتے پھرو گے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں کسی بھی طریقے کا اختیار یا اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے کا اقتدار یا ذمہ دار بنایا ہو اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہو, اللہ رب العالمین کے اس اقتدار کو حاصل کر کے لوگوں میں فساد مچاتے ہیں, لوگوں میں فتنہ کرتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑتے پھرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر اس شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی طریقے کا اقتدار دیتا ہے یا کسی طریقے کا اختیار دیتا ہے, کسی پہ ذمہ دار بناتا ہے تو ہم کیا ہے فساد نہ مچائیں, ہم اپنے رشتے کو نہ توڑیں. اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کو فالو کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں. اس کے بعد جب ہم اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارے نبی نے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھلائی ہیں, ہمارے نبی رشتے کو کس طریقے سے نبھانے والے تھے. ہم اپنے نبی کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ رب العالمین وہی نازل فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے نبی, آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے خاندان, اپنے کنبے والوں کو, تمام قریش کے جتنے بھی کنبے والے ہیں سب کو نام لے لے کر بلاتے ہیں. اے بنی کعب, اے بنی مرہ, اے بنی ہاشم, اے بنی عبد المطلب, تمام کے تمام آ جاؤ. اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بلاتا ہے, اے فاطمہ تم بھی آؤ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی تمام جمع ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو, تفلحوا تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے, تملکوا العرب والعجم تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرب اور عجم کی بادشاہت عطا کرے گا. پھر اللہ کے نبی آگے کیا فرماتے ہیں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. غیر ان لکم رحمن تعبنوها ببلالها. اللہ کے نبی کہتے ہیں
مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم لوگوں کو اس وجہ سے بلا رہا ہوں کیونکہ میری تم لوگوں سے قرابت داری ہے، میری تم لوگوں سے رشتہ داری ہے، اور میں اپنے رشتے کو مکمل طریقے سے ادا کرنے والا ہوں۔ تو تم لوگ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لو اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اللہ کے نبی سب سے بہترین انداز میں بات کرنے والے، اللہ کے نبی سب سے بہترین انداز میں اچھا سلوک کرنے والے، اللہ کے نبی اپنے رشتہ داری کو بہترین انداز میں نبھانے والے تھے۔ تبھی تو اللہ کے نبی اپنے رشتہ داری کا حوالہ دے کر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی رشتہ داری پورے مکہ میں مشہور تھی۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ جاتا ہے تو سردار مکہ ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس کیا کہتے ہیں؟ یا محمد اسألک باللہ والرحیم، اے محمد میں تمہیں اللہ رب العالمین کا واسطہ دیتا ہوں اور میں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم قحط میں مبتلا ہیں، ہم بھوکمری میں مبتلا ہیں، ہمارے کھیت و کھلیان سوکھ چکے ہیں، تم اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے رشتہ داری کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی ان کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داری کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتے ہیں کہ تم اپنی رشتہ داری کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کرو، بہترین انداز میں ادا کرو۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی ماں آتی ہیں جو ابھی کافرہ رہتی ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتی ہے، اللہ کے نبی میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ کیا کروں، وہ ابھی کافرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سلی امکی، سلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے اگرچہ کہ وہ کافرہ ہے، تم اپنا حق ادا کرو گی اس کے ساتھ، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو وہ تمہارے اسلام کے، تمہارے رویے کی وجہ سے، تمہارے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے تمہارے اسلام کی طرف مائل ہو سکتی ہیں، وہ مسلمان ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا سلی امکی، اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگرچہ کہ ہمارے رشتہ دار غیر مسلم ہوں، اگرچہ کہ ہمارے رشتہ دار بدعتوں میں مبتلا ہوں، اگرچہ کہ ہمارے رشتہ دار گمراہیوں میں مبتلا ہوں، ہمیں اپنے رشتہ داری کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار کسی بھی طریقے کے کیوں نہ ہو، آپ کیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ کے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے وہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ آپ کے اسلام میں آ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی، یہ خیر کی بات ہوگی کہ کوئی آپ کی وجہ سے آپ کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رشتہ داری میں ہمارا حق رکھا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ صحابہ کرام جب بھی سوال کرتے یا الگ الگ موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تمہارا حق جو تم ادا کرو، سب سے پہلے ماں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ اپنی ماں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارا ماں کا حق تم پہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ماں کا حق ہے، اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ماں کا حق ہے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارا باپ کا حق تم پر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، یہ ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ آپ کو بیچ کو تو نہیں کھا رہے ہیں، یا آپ کو کیا ہے لے جا کے کہیں پھینک تو نہیں دیے ہیں، آپ کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بچہ جب جوانی کو پہنچتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی ماں کو اف تک نہ کہیں، یا ہم اپنے باپ کو اف تک نہ کہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں
بچے جیسے ہی جوان ہونے لگتے ہیں ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، ماں باپ کو گالی دینے لگتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں، ماں باپ کا بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ کا کھاتے پیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمارے رشتہ داری کا سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہم ان کا حق ادا کریں۔ اس کے بعد جب ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے تو اپنے رشتہ داروں کا حق خود بخود ادا کر لیں گے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہم کو کیا ہے نافرمانی نہیں سکھاتے۔ اور اسی طریقے سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، یا ہمارا اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، جب صلہ رحمی کو پیدا کیا، تو صلہ رحمی نے یہ کہا الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رشتہ داری نے یہ کہا کہ جو مجھے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑتا ہے اللہ رب العالمین اسے توڑ دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے۔ تو دنیا میں جو اپنے رشتہ داری کو سمجھتا ہے، جو اپنے رشتہ داری کو سیکھتا ہے، یا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو اپنے رشتہ داری کو جانتا ہے یا سمجھتا ہے بوجھتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو نہیں نبھاتا، تو اللہ رب العالمین اسے برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے برباد کرتا ہے کیونکہ وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس رشتے کو توڑ رہا ہے جو رشتہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کی ماں کے پیٹ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کا وہ رشتہ بنایا ہے، تو وہ اس رشتے کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے۔ جو دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے کشادگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا لمبی عمر چاہتا ہے، جیسا کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میں لمبی عمر زندہ رہوں یا میں اچھی زندگی گزاروں، تو اس کو چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں کشادگی کر دے، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر میں کشادگی یا اس کی عمر میں بڑھوتری کرے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو نبھائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہ پہ ہمیں اپنی رشتہ داری کو نبھانے کا یا ہمیں اپنی رشتہ داری کو نبھا کر اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ہمارے معاشرے کا جب ہم حال دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک انسان اپنے رشتہ داروں سے لڑنے لگتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار پیٹ، منہ پھیر کر بھاگ جانا یا ان کو سلام نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور اللہ کے نبی سے بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ انہوں نے برا کام کیا ہے، انہوں نے زنا کیا ہے۔ تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بہت دنوں تک خبر نہیں پہنچتی ہے، جب اللہ کے نبی کو خبر پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سجدوں میں دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے معاملے کو کیا ہے آسان فرما، حضرت عائشہ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا ہے تو اس کے تعلق سے فیصلہ عطا کر رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ منافقین نے ان پر الزام لگایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں،
جو کہ ان کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، جن کا نام مصطح بن اساسہ ہے، منافقین الزام لگاتے ہیں تو مومنین بھی انہی الزام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مصطح بن اساسہ جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے برا کام کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مصطح بن اساسہ کی ماں کے ساتھ باہر چلتی ہے کسی ضرورت کے لیے، تو ان کو ٹھوکر لگتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے بیٹے پر کیا ہے، لعن طعن کرنے لگتی ہے، اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے پر اتنی بری بری چیزیں کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے آپ کے تعلق سے فلاں فلاں بات کہی ہے، آپ کے تعلق سے بہت برا کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فکر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے تعلق سے یہ باتیں معاشرے میں مشہور ہو گئی ہیں، بہت تکلیف میں کھانا پینا کم کر دیتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی سے رخصت لے کر چلی جاتی ہیں اپنی ماں کے گھر۔ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی برات نازل فرماتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہے، منافقین نے آپ پر الزام لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو آخرت میں بہت بری سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ منافقین کو آخرت میں جہنم کے گڑھے میں ڈالے گا۔ پھر اللہ کے نبی مصطح بن اساسہ کو اور ان کے ساتھ اور دو صحابی کو کوڑے لگاتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا، الزام لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی نے میری بیٹی کے تعلق سے بری باتیں کہی ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں مصطح بن اساسہ کو راشن پانی نہیں دوں گا، میں ان کا خرچ نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غریب ہونے کی وجہ سے ان کا راشن پانی، ان کا خرچ دیکھنے والے ہوتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی بزرگ انسان ہیں، تم میں سے جو بھی کشادگی والے انسان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو تمہیں قسم، اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، یا اپنے قرابت داروں کے ساتھ یا مسکینوں کے ساتھ یا مہاجروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معاف کر دیں، وہ بھی درگزر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے ساتھ برا کیوں نہ ہوا ہو، ہم آگے بڑھ چڑھ کے کیا ہے انہیں معاف کر دیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں آگے کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنی قسم توڑ دو، تم اس کا کفارہ ادا کرو، پھر مصطح بن اساسہ کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرو جیسا تم الزام لگنے سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کہ حسن سلوک کرو، ان کا راشن پانی وغیرہ ان کو پہنچاؤ، وہ ان کا حق ہے۔ تو ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یا ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی مالدار ہیں، اگرچہ کہ ہمارے قریب جو بھی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے تعلق سے بری باتیں کیوں نہ کہیں ہوں، ہم ان کو معاف کر دیں، ان کو درگزر کریں، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے تعلموا من انسابکم، تم اپنے کیا ہے نسبوں کو جان لو۔ جیسے کہ عرب آج کے ماحول میں بھی عرب کے پاس اپنا پورا شجرہ ہوتا ہے، اپنا نسب نامہ ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرے دادا کے بھائی کون ہے، فلاں فلاں فلاں، ہر طریقے کے وہ نسب کو جانتے ہیں، اپنے رشتے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے رشتے داروں کو جان لیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارا اسلام ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دیتا ہے کیونکہ اس نے صدقہ و خیرات کیا۔ اگر کوئی انسان
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے حق میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنے صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقہ و خیرات کرنے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر، اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ جھگڑے کی وجہ سے یا کچھ بحث کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سے جلنے لگتے ہیں، ہم سے بحث کرنے لگتے ہیں، ہم سے بھاگنے لگتے ہیں، ہم سے منہ پھیر کر چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا افضل صدقہ وہ ہے جو کیا ہے ہم سے ہمارا کوئی رشتہ دار جلتا ہے پھر بھی ہم اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو صدقہ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ افضل صدقہ ہے، وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ کوئی تم سے جلتا ہے تمہارے رشتہ داروں میں سے تو اس کے حق میں صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ وہ آپ کے صدقہ و خیرات کھانے کے بعد، آپ کے حسن سلوک کرنے کے بعد آپ سے جڑ جائے گا، وہ بھی کیا ہے رشتہ داری کو جوڑنے لگے گا، وہ بھی آپ کے طرف سے کیا حسن سلوک کی وجہ سے آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تحفے تحائف کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے تحابو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے ہدیے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، کیونکہ محبت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے رشتہ داروں میں ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو گمراہیوں سے بچائیں، وہ گناہوں میں مبتلا ہے تو ہم کیا ان کے حق میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر بھی وہ گمراہیوں میں مبتلا ہے، وہ پھر بھی کیا ہے غلط جگہوں پہ جا کر جھکتے ہیں، غلط جگہوں پہ جا کر مانگتے ہیں، ہم ان کو بٹھا کر سمجھائیں کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم ایسا کام کرو۔ ہم ان کے اندر اسلام کی تبلیغ کو عام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں وانذر عشیرتک الاقربین کے ذریعے سے جیسے ہی حکم ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو گمراہیوں سے کیا ہے بچایا، اپنے رشتہ داروں کو کیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو ہم اللہ کے نبی سے یہی سیکھ حاصل کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو گمراہیوں سے بچائیں، انہیں نیک کام کا حکم دیں، برائیوں سے روکے، مسجدوں کی طرف لے کر آئے، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ یہ تمام چیزوں کا فریضہ ہم پر کیا ہے لاحق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں صرف اپنا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے چچا ہیں، بس مسئلہ ختم، اتنے میں ہم کیا ہے رشتہ داری نبھانے والے ہو گئے۔ حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیا ہے اپنی رشتہ داری مکمل طریقے سے نبھائیں۔ صرف آپ کے باپ یا آپ کے چچا یا آپ کی پھوپھی یا خالہ ہی آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے سسرال والے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر داماد بننے والا انسان اپنے سسرال والوں کو نیچا کر کے دکھانا چاہتا ہے، اپنے سسرال والوں کے سامنے بڑا بن کے دکھانا چاہتا ہے۔ بیٹی تھوڑا بھی کیا ہے نافرمانی کرتی ہے تو کیا ہے سسر پہ یا ساس پہ یا سالوں پہ کیا غصہ ہو کے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام یا اللہ کے نبی ہمیں اس بات کی کیا ہے تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہمیں سسرالی اور کیا ہے دامادی رشتہ نبھانے کی اچھی طریقے سے تلقین دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آس پاس جب دیکھا جاتا تو دو سسر اللہ کے نبی کے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پاس ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دونوں آپ کے سسر تھے۔ اللہ کے نبی انہیں ہمیشہ ساتھ میں رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ دو داماد اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ اپنے دامادوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اپنا اچھا رشتہ نبھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے ہمیں اس بات کی سیکھ ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں
تو اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں کیا ہے قید کر لی گئی ہوں، مجھے کیا ہے چھوٹنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی آپ ادا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہیں دو آپشن دیتے ہیں، یا تو میں آپ کو کیا ہے آپ کا جو بھی پیسہ ہے میں ادا کر دوں اور آپ کیا ہے آزاد ہو کر چلے جائیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا ہے میں آپ کو کیا ہے اپنی عقد میں لے لوں، میں آپ سے نکاح کر لوں اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ جب اللہ کے نبی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیتے ہیں تو صحابہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے اور کیا ہے وہ ام المؤمنین بن گئی ہیں۔ تو تمام لوگ ان کے قیدیوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ، یہ تمام کے تمام لوگ کیا ہے اللہ کے نبی کے سسرال والے ہیں، ہمیں ان کو قید نہیں کرنا چاہیے، اپنے انڈر میں نہیں رکھنا چاہیے، تمام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اخلاق کو دے کر، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دے کر پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ نے بہترین کام انجام دیا، اللہ کے نبی سے شادی بھی کی اور تمام کے تمام قبیلے والوں کو مسلمان بھی بنا لیا، ان کے ذریعے سے پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی یا ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، رشتہ داری نبھانے والا انسان وہ نہیں ہے جو کہ بدلے میں رشتہ داری نبھاتا ہے، سامنے والا رشتہ داری نبھا رہا ہے ہم بھی نبھا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے ہم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ حقیقت میں رشتہ داری نبھانے والا وہ انسان ہے جب اس کی رشتہ داری یا اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پھر بھی وہ قدم آگے بڑھا کر ان سے مصافحہ کرتا ہے، ان سے کیا ہے معاملہ اپنا کیا ہے معاملہ نپٹا لیتا ہے یا پھر کیا ہے درگزر کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے آپس میں بحث یا تکرار ہونے کے بعد یا جھگڑے ہونے کے بعد جو دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ رب العالمین انہیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کا انتظام فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کے شادیوں کا انتظام فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔